اردو زبان میں نہایت آسان ترجمہ و تفسیر اظہار القرآن کے اجرا کے موقع پر عالمی فہم قرآن کانفرنس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس کانفرنس کے کنوینر ہیں حضرت مولانا انیس احمد آزاد قاسمی بالگرامی نقشبندی صاحب۔ اس کانفرنس میں ہمارے خصوصی مہمان کرام ہیں حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب، حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب، حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم مجددی صاحب، حضرت مولانا عبد الخالق سنبھلی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد ایوب صورتی صاحب، حضرت مولانا لطیف الرحمن مکی صاحب، حضرت مولانا عبد الحمید نعمانی صاحب، حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب، حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب، حضرت مولانا مفتی رحیم اللہ خان صاحب، حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب، حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ مفتاحی صاحب، حضرت مولانا مفتی نذیر احمد صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عمر گوتم صاحب، حضرت مولانا عبد الرحیم فلاحی صاحب، جناب ڈاکٹر تابش مہدی صاحب، حضرت مولانا محمد عاصم قاسمی صاحب، جناب ڈاکٹر سید فاروق صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد اشرف صاحب اور حضرت مولانا رسال الدین حقانی صاحب۔ تو ریمائنڈر ٹی وی کے حوالے سے سماعت فرمائیں عالمی فہم قرآن کانفرنس۔ ہمارے اور آپ کے درمیان ملک کے معروف نعت خواں حضرت قاری نصیر احمد صاحب تشریف فرما ہے۔ میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب علی صاحب الصلاۃ والسلام میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ معطر نسیم سحر آ رہی ہے، معطر نسیم سحر آ رہی ہے، سحر آ رہی ہے اور مدینے سے کوئی خبر آ رہی ہے، مدینے سے کوئی خبر آ رہی ہے، معطر نسیم۔ اور شعر دیکھیے، ٹھہر جا غمیں روزگار زمانہ، ٹھہر جا غم روزگار زمانہ، اور ہمیں یاد خیر البشر آ رہی ہے، ہمیں یاد خیر بشر آ رہی ہے۔ حضرت قاری نصیر احمد صاحب دامت برکاتہم بارگاہ رسالت مآب علی صاحب الصلاۃ والسلام میں نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل امین بھی خادمانہ انداز میں حاضر ہوتے تھے۔ شہروں میں اے مدینہ تو ہی تاجدار ہے، شہروں میں اے مدینہ تو ہی تاجدار ہے، تو خاک دانے دہر میں جانے بہار ہے، اور جبریل تیری گلیوں میں خادم سے کچھ لگے، جبریل تیری گلیوں میں خادم سے کچھ لگے، سچ پوچھئے تو عرش کا تو رازدار ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آنکھوں کو نور اور دل کو سرور عطا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کا اگر جامع انداز میں مطالعہ کیا جائے
تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ نبی کو پہچانے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب سے تقریباً 1450 سال قبل جبل نور کی وہ آخری چوٹی جس پر ایک چھوٹا سا غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے، اولین وحی کا نزول ہوا، اور عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے محمد الرسول اللہ کے مقام پر جب فائز ہوئے اور اولین وحی کا پیغام لے کر اپنی قوم کے درمیان آپ تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام نے تسلسل کے ساتھ 3 سال تک خفیہ انداز میں اپنے نہایت قریبی متعلقین کو دعوت دی، اور 3 سالہ خفیہ دعوت کے دور کے بعد جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مکلف فرمایا کہ آپ علی الاعلان میرا پیغام لوگوں کے سامنے پیش فرمائیں، تو ذرا وہ منظرنامہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کے پردوں پر لائیں کہ اللہ کا آخری نبی جس سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، اللہ کے وہ آخری حبیب کہ جن سے حسین مکھڑا ابتدائے آفرینش سے آج تک چاند کی ضیاء پاش کرنوں نے نہیں دیکھا، اور اللہ کے وہ آخری نبی جن کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر، گرد سفر تاروں کی زو مرکب براقے تیز رو، سائیں جبریل امین یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو کوہ صفا کہا جاتا ہے، صفا نامی پہاڑی پر وہ کھڑے ہیں جن کا مقام یہ تھا کہ تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگے۔ آپ بڑی خاموشی سے سننے کے عادی ہیں، ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے۔ تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہیں، اور صفا پہاڑی کو قرآن حکیم نے جن الفاظ میں متعارف کرایا ہے، قرآن کے الفاظ دیکھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کے شعار پر اللہ کی آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ تو آپ نے وہاں اولین مخاطبین کے سامنے جو گفتگو کا آغاز فرمایا ہے، میں وہ گفتگو کا کچھ منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں جو ابھی میں نے بطور دعویٰ کے کہا کہ نبی کو پہچانے بغیر قرآن کو نہیں جانا جا سکتا، اور اگلا مرحلہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبی کی معرفت کے بغیر اور ان پر اعتماد کے بغیر اللہ کو بھی نہیں پہچانا جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اولین مخاطبین کے سامنے پہلے آپ نے ان کے درمیان اپنی شخصیت کو پیش کیا۔ واقعہ پورا آپ کے ذہن میں ہے، واقعہ سنائیں کہ آپ جیسے ارباب علم و دانش کو ضرورت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا بہت آسان زبان میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑی کے دامن میں لشکر جرار موجود ہے جو عن قریب تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس خبر کی تصدیق کرو گے؟ اپنی شخصیت کو پیش کیا، تمہیں مجھ پر کتنا اطمینان ہے، میری زبان سے نکلنے والے الفاظ پر تم کو کتنا بھروسہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی وہ 43 سالہ زندگی جس میں کبھی انہوں نے آپ علیہ السلام پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا تھا، ان کو یقین تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے وہ برحق ہوگا۔ اگر اس پہاڑ کے دامن میں کوئی لشکر جرار موجود ہے، حملہ کرنے والا ہے، اور خبر دینے والے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر! تو سب نے بیک زبان ہو کر یہی تو کہا تھا کہ ہم آپ کی ضرور تصدیق کریں گے۔
آپ نے اپنی شخصیت کو پیش کیا. اگر مجھ پر اعتماد ہے، میری زبان سے نکلنے والے الفاظ پر تم کو صداقت کا یقین ہے، تو میں تم کو ایک آنے والے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں. قرآن حکیم کی 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان کا انداز بیان توجہ کے ساتھ میں سنیے. ایک صورت میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، خالص وحدانیت کا بیان، اور ایک صورت میں نبی کی عظمتوں کو، رفعتوں کو بیان کیا گیا ہے. جہاں خالص توحید کا مضمون بیان ہوا، وہاں اللہ کہہ رہا ہے قل، میرے محبوب نبی آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ یعنی اللہ اکیلا ہے. اللہ نے اپنی وحدانیت کو اپنے نبی سے قل کہلا کے بیان کرایا. اور جہاں نبی کی عظمتوں کا، ان کی رفعتوں کا تذکرہ ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر. اس کا آغاز انا اعطیناک الکوثر. وہاں اللہ اپنی طرف سے مضمون بیان کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر، خیر کثیر، حوض کوثر عطا کی ہے. اس صورت میں مقام مصطفیٰ کا بیان ہے، نبی کا مقام کیا ہے، اور نبی کا کام کیا ہے، اور نبی کے دشمنوں کا انجام کیا ہے. پہلی آیت میں نبی کا مقام انا اعطیناک الکوثر، اور دوسری آیت میں نبی کا کام فصلی لربک وانحر، اور تیسری آیت میں نبی کے دشمنوں کا انجام ان شانئک هو الابتر. تو جب نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک ہوتا ہے تو یقیناً آنکھوں کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے. ہمارے بڑے اہم مہمان یہاں تشریف فرما ہیں، قائد ملت حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب، حضرت مولانا قاری عثمان صاحب. اردو زبان میں نہایت آسان ترجمہ و تفسیر اظہار القرآن کے اجرا کے موقع پر عالمی فہم قرآن کانفرنس میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس کانفرنس کے کنوینر ہیں حضرت مولانا انیس احمد آزاد قاسمی بالگرامی نقشبندی صاحب. اس کانفرنس میں ہمارے خصوصی مہمان اکرام ہیں حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب، حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب، حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم مجددی صاحب، حضرت مولانا عبد الخالق سنبھلی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد ایوب صورتی صاحب، حضرت مولانا لطیف الرحمان مکی صاحب، حضرت مولانا عبد الحمید نعمانی صاحب، حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب، حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب، حضرت مولانا مفتی رحیم اللہ خان صاحب، حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب، حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ مفتاحی صاحب، حضرت مولانا مفتی نذیر احمد صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عمر گوتم صاحب، حضرت مولانا عبد الرحیم فلاحی صاحب، جناب ڈاکٹر تابش مہدی صاحب، حضرت مولانا محمد عاصم قاسمی صاحب، جناب ڈاکٹر سید فاروق صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد اشرف صاحب، اور حضرت مولانا رسال الدین حقانی صاحب. تو ریمائنڈر ٹی وی کے حوالے سے سماعت فرمائیں عالمی فہم قرآن کانفرنس. ہمارے اور آپ کے درمیان ملک کے معروف نعت خواں حضرت قاری نصیر احمد صاحب تشریف فرما ہیں. میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب علی صاحب الصلاۃ والسلام میں نذران عقیدت پیش فرمائیں. معطر نسیم سحر آ رہی ہے، معطر نسیم سحر آ رہی ہے، معطر نسیم سحر آ رہی ہے، اور مدینے سے کوئی خبر آ رہی ہے، مدینے سے کوئی خبر آ رہی ہے،
تر نسیم اور شعر دیکھیے ٹھہر جا غمیں روزگار زمانہ ٹھہر جا غمیں روزگار زمانہ اور ہمیں یاد خیر البشر آ رہی ہے ہمیں یاد خیر البشر آ رہی ہے. حضرت قاری نصیر احمد صاحب دامت برکاتہم بارگاہ رسالت مآب علی صاحب الصلاۃ والسلام میں نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل امین بھی خادمانہ انداز میں حاضر ہوتے تھے. شہروں میں اے مدینہ تو ہی تاجدار ہے. حیثیت اور ان کی عدم محفوظ ہونے کے دلائل وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا. تو موضوع تو ظاہر ہے کہ بہت طویل ہے اور بہت لمبا ہے، لیکن میں اس وقت ان تمام باتوں کو کرنے کے بجائے اب اس کو مؤخر کرتا ہوں کسی اور مجلس کے لیے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تقریب ہے رسم اجرا کے قرآن کریم کی تفسیر جو کہ حضرت مولانا انیس احمد آزاد صاحب دامت برکاتہم نے تحریر فرمائی ہے، اور ان کے معاونین ان سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جستہ جستہ میں نے اس کا جو نسخہ مجھ کو ملا میں نے مطالعہ کیا، اور یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ لوگوں کے اندر دلوں میں بات ڈالتا ہے، اور اس زمانے کی سوچ اور اس زمانے کی فکری سطح اور زمانے کے مزاج کے لحاظ سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ اس اعتبار سے قرآن کریم کی تصریح و تفسیر کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ تعالی کہ اللہ تعالی یقیناً اس کام میں ایسی خیر و برکت عطا فرمائے گا کہ قرآن کی روشنی انشاءاللہ گھر گھر پہنچے. یہ ہماری دعا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت علمی کمال عطا کیا ہے حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی صاحب حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے دعائیہ کلمات سے ہم سب کی ہمت افزائی فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. وقت بہت ہو گیا ہے اور بڑی قیمتی باتیں آپ نے اور ہم نے سنی قرآن پاک کے تعلق سے ماشاءاللہ. بہرحال یہ جو تقریب اور عالمی کانفرنس فہم قرآن کے تعلق سے قائم ہوئی اور جس کتاب کا یہاں اجرا ہو رہا ہے، یہ انتہائی دل کی تہوں سے یہ بڑی قدر ہو رہی ہے کہ ہمارے جناب مولانا انیس احمد صاحب قاسمی بالگرامی زیدہ مجدہو نے اپنی اتنی مصروفیات کے باوجود کہ بخاری شریف کا پڑھانا، حدیث کی تدریس، اسی طریقے سے تبلیغ کے لیے دعوتی اسفار، اور اتنی یعنی جد و جہد برابر رہتی ہے. اس طرح اتنی کاوش کی جگر کاوی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ یہ 10 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر کی ماشاءاللہ. اور حضرت مولانا اظہار الحق صاحب جنہوں نے پہلے اس پر کچھ کام کیا ہے ماشاءاللہ وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور حضرت مولانا انیس احمد صاحب بھی زیدہ مجدہو یہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالی مزید اس طرح کی خدمات کی توفیق بخشے. اصل میں قرآن پاک کی تفسیر کا تعلق بہت
یہ جو بہت عجیب ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ بڑی نازک وادی ہے کہ تفسیر کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے، 15 علوم کی ضرورت ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بہرحال قرآن پاک جو ہے یہ یوں فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ لا يخلق عن کثرت الرد ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ اس میں کبھی کہنگی نہیں آئے گی، اور برابر اس بحر لا پیدا کنار سے موتی لوگ نکالتے رہیں گے، تو اسی وقت سے تفسیر اس کی برابر ہو رہی ہے۔ لوگوں نے بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں، کام کیا ہے۔ حدائق ذات و بہجہ ایک تفسیر اب تو نایاب ہے، اس کے متعلق ہے کہ وہ 1000 جلدوں میں تھی، 1000 جلدوں کے اندر تفسیر حدائق ذات و بہجہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ تفسیر یہ قرآن پاک سے موتی برابر لوگ نکالتے رہیں گے۔ وہ تفسیر 5 جلدوں میں تو صرف بسم اللہ شریف کی تفسیر تھی، اور 10 جلدوں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر تھی، یعنی اتنی بہرحال یہ اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس پیغام کو عام کرنا چاہیے، جیسا کہ ابھی اعلان ہوا کہ اس تفسیر کو جو ہے لوگ لیں اور دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ اس موقع پر مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آتی ہے، یعنی قرآن کی تفسیر سے متعلق یوں فرمایا کہ یہ ایسا دریا ہے، ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ نہیں۔ یوں فرمایا، آگے ان کے الفاظ یوں ہیں، لو شئت ان اوقر 70 بعیرا من تفسیر ام القرآن لفعلت، یعنی اگر تفسیری مجموعے سے میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کا بوجھ میں بھر سکتا ہوں، یعنی 10 لائبریریاں جو ہیں اس سے تیار ہو سکتی ہیں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے۔ اس روایت کو، اس قول کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال بڑی مبارکبادی کے مستحق ہیں، باتیں تو بہت تھیں لیکن وقت بہت ہو چکا ہے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، بس یہی کہا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا، ہم اور آپ انسان ہیں، اگر اس کو جمع میں تعبیر کیا جائے تو الناس، آپ کے تذکرے سے قرآن مقدس کی آخری صورت جس کا نمبر ہے 114، آپ کے تذکرے سے بھری پڑی ہے یہ صورت۔ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، الناس کا تذکرہ اس صورت میں 5 مرتبہ ہے۔ اور قرآن حکیم کی یہ خصوصیت ہے کہ کسی لفظ کو ایک مقام پہ اگر استعمال کرتا ہے اور وہی لفظ دوسرے مقام پہ استعمال ہوتا ہے تو دونوں لفظوں کے مفہوم میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا۔ یہ سورۃ الناس جس میں 5 مرتبہ انسان کا تذکرہ ہے، الناس کا تذکرہ ہے، لوگوں کا تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیں پہلے انسان کون ہیں، قل اعوذ برب الناس، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد چھوٹے بچے ہیں۔ دلیل رب، ان کو ربوبیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ ملک الناس لفظ تو وہی ہے جو پہلی آیت میں آیا، مگر اس سے مراد بچے نہیں ہیں۔ ملک الناس، اس میں الناس سے مراد مضبوط طاقتور جوان لوگ ہیں۔ دلیل ملک، بادشاہ۔ الہ الناس لفظ تو وہی ہے مگر الناس سے مراد مفہوم کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے نہیں، بوڑھے لوگ۔ دلیل الہ، بڑھاپے میں عبادت کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ میں مفسرین کی بات نقل کر رہا ہوں، اپنی نہیں۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، یہ صدور الناس میں جو الناس ہے اس سے مراد اہل اللہ۔ ڈاکہ وہیں پڑتا ہے جہاں کچھ مال ہو۔ شیطان وسوسے وہیں ڈالے گا جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو، طہارت ہو، تو پھر وہ شیطان انہی کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنت والناس لفظ تو وہی ہے الناس، مگر یہ آخری الناس بڑا خطرناک ہے۔ اس سے مراد شیاطین الانس ہیں، یعنی وہ انسان جو شیطانی صفات کے حامل ہوں۔ اللہ ہم سب کو تمام شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔
ادب احترام کے ساتھ بھی گزارش کروں گا حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عمر گوتم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگان دین، علماء اکرام، میرے بھائیوں اور نوجوان دوستوں، میں خوش نصیب ہوں کہ میری حوصلہ افزائی کی گئی. ہمارے دوست، بزرگ دوست حضرت مولانا انیس بلگرامی صاحب نے مجھے یہاں دعوت دی اور آپ کے سامنے پیش کیا. میں اس لیے بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دین اسلام جیسی نعمت سے، دولت سے مالا مال کیا. میں جہاں پیدا ہوا تھا وہاں شرک اور کفر کا گڑھ تھا. مندر تھے، گھنٹے تھے، پوجا پاٹ تھی، مورتیاں تھیں، لیکن مجھے 20 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کی برکت سے ایمان کی دولت دی اور میں شیام پرتاپ سنگھ گوتم سے محمد عمر بن گیا. آج الحمدللہ مجھے تقریباً 30-32 سال ہو چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے راستے سے نکال کر جنت والے راستے میں گامزن کر دیا ہے. میں اس بات کو یہاں پر اس مبارک موقع پر قرآن مجید کے تعلق سے، یہ بہت ہی مبارک ترین جلسہ ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ سب حضرات کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس میں شرکت کی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ امت دعوت ہے، امت خیر ہے، خیر امت ہے. اس کا کام ہی ہے کہ یہ دین پر چلے اور دین کی دعوت دے. میرے بھائیوں، بزرگوں، پیارے دوستوں، پوری دنیا کی اکثریت قرآن سے دور ہے، پوری دنیا کی اکثریت دین سے دور ہے، پوری دنیا کی اکثریت اپنے رب سے دور ہے، پوری دنیا کی اکثریت اپنے نبی سے دور ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، قرآن کریم ھدی للناس ہے. ہماری اور آپ کی سب کی ملی جلی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں اور تمام انسانوں تک اس کی دعوت دینے کی ہر ممکن کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم سب کے نہایت موقر مہمان، اور آپ یہ دیکھیں کہ پیر صاحب کا فیض کتنا عام اور ہم اور آپ کتنے خوش نصیب کہ اس محفل میں اس وقت حضرت پیر صاحب کے 3 خلفاء آپ کے روبرو ہیں الحمدللہ. تو یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. حضرت مولانا مفتی محمد ایوب صاحب جو لندن سے تشریف لائے تھے، آپ نے ان کا خطاب سنا، وہ بھی حضرت کے خلیفہ ہیں. اسی طرح ہمارے اور آپ کے درمیان میں حضرت کے دوسرے خلیفہ حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب مکی ہیں جو مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں. تو ان کی زیارت ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. میں حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب شیخ مکی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لے آئیں، سب زیارت بھی فرما لیں، کچھ نصیحت بھی فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانا لکم ناصح امین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حضرت مولانا انیس صاحب مبارکبادی کے مستحق ہیں سب کی طرف سے کہ یہ عمل مبروک ان کی ذات سے جو ہے وجود میں آیا. اور ہمارے مولانا انیس صاحب حضرت گرامی شرکائے درس میں سے شروع سے ان کے اندر علمی کمالات موجود تھے. ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگ جو بیٹھتے تھے تقریر سیکھنے کے لیے تو مولانا انیس آزاد بلگرامی ہر مقرر کے بعد
فی البدی اشعار کہہ دیا کرتے تھے، کبھی عربی میں کہتے تھے، کبھی فارسی میں کہتے تھے، کبھی اردو میں کہتے تھے۔ تو اس تفسیر کے بعد انشاءاللہ دیوان بھی مرتب ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اعتماد تھا ان کے اوپر بہت زیادہ۔ ایک مرتبہ علاقے میں تقریر کے لیے مولانا صاحب کو بھیجا، اس وقت عمر بہت کم تھی، تو دوسرے فرقے والے بھی سامنے آ گئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ 2 بچے آ گئے ہیں بیان کرنے کے لیے، وہ بستتاً فی الجسم تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچے بیان کر لیں، جب موقع ملے گا تو ہم بیان کر دیں گے۔ تو مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا نے بیان شروع کیا، فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ تو صلاحیت شروع سے تھی، ایسی بات نہیں ہے کہ اس حال میں بیٹھ کے ہم لوگ ان کی منقبت کہیں، ہم تو شروع کے لوگ ہیں، تو ہمیں اس سے بھی زیادہ امید ہے خیر کی اور علم کے اظہار کی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا صاحب کو، اور بھی بڑے دوسرے مشاری کر رہے ہیں۔ آج اس مولانا کے لیے دعا گو رہتا ہے اور آج بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم میں ترقی عطا فرمائے، مقامات میں ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ حضرت نے دعاؤں سے نوازا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ حضرت کو عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بہت اہم مہمان ہیں جو میں نے بھی عرض کیا کہ آندھرا سے تشریف لائے ہیں، حیدرآباد سے، حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائیں، آپ نے اتنا دور دراز کا سفر طے کیا، کم سے کم ہم لوگ زیارت کر لیں اور آپ کے چند الفاظ سن لیں۔ حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب مظاہری، یہ حضرت والا ہردوئی کے شاگرد رشید ہیں، میں نے بھی حضرت سے پڑھا ہے اور حضرت نے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین گرامی، صاحب علم، صاحب نسبت، صاحب معرفت، اکابر علماء اور صلحاء اور اولیاء کی موجودگی میں یہ خادم اس قابل اور لائق نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اظہار خیال کر سکوں۔ ہمارے محب و کرم فرما اور محسن حضرت مولانا انیس احمد آزاد قاسمی بالگرامی نے یاد کر لیا، میں اس عظیم تاریخی پروگرام میں حاضر ہوا۔ آپ حضرات کی زیارت ہی کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں، اور ان علماء اور صلحاء اور اولیاء کی ملاقات ہی میرے لیے باعث سعادت ہے۔ یہ عالمی قرآن فہمی کا انفرز ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ قرآن فہمی سے متعلق اس کی اہمیت اور ضرورت کو آپ حضرات کے سامنے لایا جائے کہ ہر زمانے میں یہ ہمارے لیے بڑی ضرورت رہی ہے، اور قرآن فہمی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی توفیق اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو عوام کے سامنے زیادہ سے زیادہ لانے کی، پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت مبارکبادی دیتا ہوں حضرت مولانا انیس قاسمی صاحب کو کہ انہوں نے بڑی محنتوں سے اس مجموعے کو تیار کیا ہے، اور اس قسم کے ہزاروں مجموعے اس سے پہلے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ایک معجزہ ہے۔ اس کے نکات، اس کے معارف، اس کے اسرار، اس کے رموز اور نکات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ قیامت تک اس پر انشاءاللہ لوگ محنت کرتے رہیں گے، اور عجیب عجیب قسم کی نئی نئی روشنی کے ساتھ تفسیریں سامنے آتی رہیں گی، اور قرآن فہمی کی خدمات جاری رہیں گی۔ میں اس وقت حضرت کو ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قرآن فہمی کا نظام چل رہا ہے اور برسوں سے چل رہا ہے، اور اردو میں بھی ہے اور دوسری زبانوں میں بھی ہے، لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو طبقہ ملت کا، امت کا اسکولوں کے حوالے ہے، کالجوں کے حوالے ہے، یونیورسٹیز کے حوالے ہے، یا دنیا کے دوسرے مشغولیات میں لگا ہوا ہے، ان کے لیے بھی قرآن فہمی کا کوئی کورس، کوئی نصاب، کوئی نظام ہونا چاہیے کہ جہاں اردو دا طبقہ، مدرسے سے متعلق حضرات، ان حضرات کی، علماء کی خدمتوں اور کوششوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، وہاں ان حضرات کے لیے بھی کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو بھی قبول فرمائے، اور حضرت مولانا کو، جن کو اللہ نے بڑی خصوصی اور عجیب و غریب صلاحیتوں سے نوازا ہے، زبان میں بڑی چاشنی ہے، قلم میں بڑی طاقت و قوت ہے، تشریح اور تبیین اور تفسیر اور بات کو سمجھانے کا اللہ نے خاص ملکہ عطا فرمایا ہے۔ میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ جس طرح ہم علماء کے لیے اور عوام کے لیے انہوں نے یہ خدمت انجام دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ
کالج اور یونیورسٹیز کے ان حضرات کے لیے جو اردو نہیں جانتے، انگریزی سے واقفیت رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی نصاب، کوئی کورس، کوئی پروگرام چلائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان تمام خدمات کی قدردانی نصیب فرمائے اور اس کتاب تفسیر سے پورے استفادے کا اللہ ہمیں موقع عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت نے توجہ دلائی ہے اور انشاءاللہ اس موضوع پر بھی کام کروں گا، آپ دعا فرمائیں۔ ہمارے ایک مہمان ہیں جو اتراکھنڈ سے تشریف لائے ہیں، ان کو سن لیجیے، اس کے بعد صدر محترم سے میں گزارش کروں گا، حضرت سے کہتا ہوں مولانا رسال الدین ندوی صاحب سے کو تشریف لائیں، اور بہت اہم آدمی ہیں حضرت علی میاں صاحب ندوی الرحمہ کے جو تفسیری افادات ہیں اس کو آپ نے جمع کیا ہے، بڑی خدمات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اکابر علماء کرام اور طالبان علوم نبوت، جیسا کہ آپ حضرات نے سنی لیا اور دیکھ لیا، میری شرکت ایک سعادت کے نقطہ نظر سے تھی اور مجھے اپنی شکل بھی دکھانی پڑے گی، مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے کچھ اپنے معروضات کو تحریر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں بہت ایک چھوٹے سے واقعے کے تناظر میں اپنی بات کو پیش کروں گا، جیسے کہ قرآن کریم کے تعلق سے اس سے نسبت قائم رکھنا، اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، سمجھنا، پڑھنا، دیکھنا، یہ سب چیزیں اس کے حقوق میں شامل ہیں۔ تو اس میں ایک بات مزید اضافہ کر لیں، اور حضرات بھی سب نے اضافہ کیا ہوگا ماشاءاللہ، کہ ہمارے اختلافات کا حل بھی اسی میں موجود ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ تمام باتیں ایک ایک لفظ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ اس کانفرنس میں جتنے شریک حضرات ہیں، ایک ایک سے ایک ایک ہزار لوگ جڑے ہوں گے، وہ اپنے یہ عہد کر کے جائیں کہ اس عہد کو راہ عمل بنائیں گے انشاءاللہ۔ بس میں ایک واقعہ کوٹ کر کے کہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کون ناواقف ہے، میں بہت ایک واقعہ صرف بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کا جب جیل سے آزادی ملی آپ کو اور آئے تو ایک علماء کی موجودگی میں آپ نے فرمایا کہ میں نے جیل میں کافی غور اور فکر کے بعد 2 سبق سیکھے، اور یہ عالموں کے عالم نے اب جاننا چاہیے کون سے سبق سیکھے، فرمانے لگے میں نے جیل کی تنہائیوں میں غور کیا تو اس وقت سارے دنیا میں مسلمانوں میں دینی اور دنیاوی ناکامی اور پریشانی کے اسباب کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ فرمایا کہ اس کے 2 سبب سمجھ میں آئے، ایک تو ان کی قرآن پاک سے دوری اور دوسرے آپس کے اختلاف۔ مزید فرمایا کہ میں وہاں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ میں اپنی پوری زندگی ان 2 کاموں کے لیے لگا دوں گا کہ قرآن کریم کو لفظی اور معنوی طور پر سمجھایا جائے، بچوں کے مکاتب قائم کیے جائیں، بڑوں کو درس قرآن کے ذریعے اللہ کے احکامات سے روشناس کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی جائے، اور کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کا آپس کا اختلاف برداشت نہ کیا جائے۔ ایک شعر میں باقی بات پوری کرنا چاہتا ہوں کہ چمن کے مالی اگر بنا لیں، چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ آج کی اس نورانی محفل کے صدر محترم امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب حفظہ اللہ صدر جمعیت علماء ہند سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور ہمارے اس پروگرام میں شریک مختلف طبقات کے ہمارے مسلمان بھائی، یہ پروگرام فہم قرآن اس ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے،
قرآن کریم کا ترجمہ کرنا ایک طرح سے اس وقت کے علماء سو نے بالکل ممنوع قرار دے رکھا ہے. عوام کو قرآن سے نہ جوڑ کر جو جی چاہے قرآن کی تفسیر کر دیں اور بتا دیں، یہ ماحول تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ توفیق عطا فرمائی اور یہ بیڑا اٹھایا کہ عام مسلمانوں کو قرآن کریم سے متعارف کرایا جائے، اور اس لیے اس زمانے کی جو رائج زبان تھی فارسی میں سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہوا. حضرت پر اس کی وجہ سے بہت سی آزمائشیں بھی آئیں، لیکن بہرحال وہ سلسلہ چل پڑا. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا. تو حاصل یہ ہے کہ جب یہ قرآن کریم ہدی للمتقین ہے تو ہدایت کیسے بنے گی، رہنمائی کیسے ہوگی؟ سمجھیں گے. سمجھنے کے دو طریقے ہیں. عربی زبان سیکھیے، اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان علوم کو، علوم 15 کو سیکھیے. قرآن کریم آپ کی سمجھ میں آئے گا، اور اس انداز پر آئے گا جس انداز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سیکھا اور آگے بڑھایا، تابعین نے سیکھا اور آگے بڑھایا، اور آج تک وہ سلسلہ جاری اور قیامت تک رہے گا. جیسے قرآن کریم کے الفاظ محفوظ ہیں اور ہم بار بار یہ آیت کریمہ اس سلسلے میں پڑھتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ صرف الفاظ تک نہیں ہے، معانی بھی اس کے محفوظ ہیں. اگر کوئی معانی کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا تو ہر زمانے میں ایک جماعت باقی رہے گی جو اس معانی کو ٹھیک کرے گی. یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین. اس علم کو، علم کا سر چشمہ ہے قرآن کریم، اس کی شرح ہے احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا مصداق وہی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب بھی لفظ علم آتا تھا تو اس کا سب سے پہلا مصداق اپنے ذہن میں قرآن کریم بلاتے تھے. حدیث پاک میں قصہ آتا ہے، حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ پیش آنے والے خطرناک حالات جو امت پر آنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا، ذکر شیئا، اور یہ بھی فرمایا کہ وذاک عند اوان ذہاب العلم، وہ حالات اس وقت پیش آئیں گے جب علم جاتا رہے گا. حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ فوراً طالب علمانہ سوال کرتے ہیں، وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُم. عجیب سوال ہے، ہم سب کی توجہ کا سوال ہے. وہ پوری جماعت میں ایک طالب سوال کرتا ہے تو صرف اس کا سوال جواب نہیں ہوتا، وہ پوری جماعت کا سبق ہوتا ہے. ہر طالب علم کو اس کے سوال کو غور سے سننا چاہیے اور کیا جواب دیا جا رہا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ حضرت آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حالات اس وقت آئیں گے جب علم جاتا رہے گا، وہ علم کیسے جائے؟ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ، کیوں؟ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ہم خود قرآن پڑھتے رہتے ہیں. وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، اپنے بچے بچیوں کو ہم قرآن کریم پڑھاتے رہتے ہیں ہر گھر میں. وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُم، ہمارے بچے بچیاں اپنی بچیوں بچوں کو پڑھائیں گے.
مطلب یہ قیامت آ جائے گی، یہ سلسلہ باقی رہے گا، یہ ماحول تھا۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ حالات ایسے آئیں گے جب قرآن نہیں رہے گا۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ جب علم نہیں رہے گا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ علم کا مصداق وہ قرآن کریم سمجھتے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن نہ رہے؟ اسلام اور مسلمان، قرآن، یہ تو سب لازم ملزوم ہیں۔ ہر گھر میں قرآن پڑھا جائے گا اور نسل بعد نسل پڑھا جائے گا، قیامت آ جائے گی تو وہ حالات کیسے آئیں گے؟ کب آئیں گے وہ؟ آپ فرما رہے ہیں کہ جب قرآن نہیں رہے گا تب آئیں گے۔ یہ اس بات کی وہ کی دلیل ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذہن میں علم کا مصداق سب سے پہلے قرآن کریم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت استاذ کے پہلے تو طالب علم کی خبر لی، فرمایا ان کنت لاراک من افقہ رجل بالمدینہ، ارے زیاد میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم مدینہ منورہ کے سمجھدار لوگوں میں سے ایک آدمی ہو۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، تم بات سمجھے نہیں؟ پہلے تو یہ بات فرمائی ان کنت لاراک من افقہ رجل بالمدینہ، پھر فرمایا ان هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجیل لا يعملون بشيء منهما۔ ارے بھائی دیکھتے نہیں ہو، یہ یہود ہیں، یہ نصارہ ہیں، یہ تورات پڑھتے ہیں یہود، یہ انجیل پڑھتے ہیں، ہے ان کے ہاں تورات انجیل، لیکن لا يعملون بشيء منهما، یہود تورات پر عمل نہیں کرتے اور عیسائی انجیل پر عمل نہیں کرتے۔ تو مطلب میرے کہنے کا یہ تھا کہ قرآن تو رہے گا، قرآن پر عمل نہیں رہے گا۔ وہ حالات اس وقت آئیں گے جب قرآن پر عمل نہیں رہے گا۔ اس لیے جہاں قرآن کریم کو سمجھنا ہے، یقیناً بغیر سمجھے عمل کیسے کرے گا؟ تو یہ تو خود سمجھے گا، اور صرف عربی زبان سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صرف عربی زبان جان لینے سے قرآن کریم سمجھ میں آ جائے اور آدمی اس کی بنیاد پر اللہ کی مراد کو پیش کر دے، بہت مشکل کام ہے۔ قرآن کا ترجمہ ہو یا قرآن کی کسی آیت کی تفسیر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی مراد کو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کی مراد کو سمجھنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اللہ نے سکھایا، قرآن بھی سکھایا، قرآن کے معنی بھی سکھایا، دونوں سکھائے۔ تو بغیر سیکھے کیسا آ جائے گا؟ ٹھیک ہے، عربی زبان جاننے سے کچھ آیات ہیں کہ صرف آپ ترجمہ کر لیں گے مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ تمہاری زبانیں بھی الگ، تمہارے رنگ بھی الگ، اس میں کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عربی زبان جانتے ہیں، سمجھ میں آئے، لیکن سارا قرآن کریم ایسا نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرات صحابہ کو اشکال ہوا ہے مختلف مواقع پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ وہ عربی زبان جانتے تھے ان کی اس غلطی کی نشاندہی کی ہے۔ اس لیے یہ تو ہمیں قرآن کریم کو خود سمجھنا ہے ان تمام علوم کو حاصل کر کے، اور یا پھر جن حضرات کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اس کو سامنے رکھ کر سمجھنا ہے۔ اس کے لیے ان حضرات اکابر نے محنت کی ہے، اور ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ترجمہ اظہار القرآن کے اندر تحت اللفظ ترجمے کے بعد جو بامحاورہ ترجمہ درج ہوا ہے، اس کی سلاست کی وجہ سے، روانی کی وجہ سے، بامحاورہ ہونے کی وجہ سے بہت اس کی افادیت ہوئی۔ اس سے پہلے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ جو اصل میں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اور حضرت علامہ شبیر صاحب عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے جو فوائد ہیں اس کا بھی بڑا فائدہ ہے، مگر عام لوگوں کے لیے اس سے استفادہ آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اس میں شامل ہے، اور تحت لفظ بھی ہے کہ اس لفظ کا کیا ترجمہ ہے، جو تفسیر
کا اجرا ہوا ہے، میں یہ نہیں معلوم کہ اس کا پورا تعارف کرایا گیا نہیں کرایا گیا، یہ کس کے انداز سے مرتب ہے. تو میں نے جو پہلے بھی میں نے مولانا انیس آزاد صاحب سے جب یہ تشریف لائے تھے دیوبند اس پروگرام کے لیے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کتابی شکل کے اندر میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے. قاری اخلاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے دارالفتہ کے رفیق تھے، اور حضرت مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی میں تھے، جب یہ ایک پارے کے طور پر یہ چھپنا شروع ہوا تھا یہ سلسلہ درس قرآن کے نام سے، اس وقت میں ان کی تقریر موجود ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اس پر تقریر موجود ہے. تو اس وقت کا جو کام کا آغاز ہوا ہے، کبھی کبھی نظر پڑا، یعنی اس پر نظر پڑی ہے، لیکن پوری کتابی شکل کے اندر جب یہ سامنے آئی اور معلوم ہوا کہ اس میں ترجمہ حضرت مولانا سادات صاحب کا ہے اور دوسرا ترجمہ باب محور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور پھر کچھ افادات ہیں. وہ افادات یعنی تفسیر جسے کہنا چاہیے، جو کیا حاصل ہوا، اس سبق کا کیا حاصل ہوا، سبق کے طور پر ہے یہ عنوان کے ساتھ. تو وہ 3 حضرات کے نام اس میں ہیں. ایک جامعہ ملیہ کے شیخ التفسیر ہوتے تھے مولانا عبدالحی فاروقی صاحب، دوسرا نام ہے مولانا قاری مرغوب صاحب توفیق کا، اور تیسرا نام ہے مولانا عبدالواحد احمد کا. یہ 3 حضرات نے گویا کہ مل کر مشورہ کر کے بیٹھ کر ان افادات کو مرتب کیا ہے. اس طریقے پر یہ کتاب الگ الگ حصوں میں اس طرح تیار کی، لیکن اس کو آج کل کے معیار کے مطابق کمپوزنگ وغیرہ پرنٹنگ کر کے اس کو محنت جو کی ہے اس کے اوپر ہمارے حضرت مولانا انیس سادات صاحب نے کی ہے، اور الحمدللہ اس میں بہت کامیاب ہیں وہ. بہرحال ہم سب کے لیے جیسا کہ حضرت جابر نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے یہ بات سامنے آئی کہ قرآن کریم کو سمجھ لینا، پڑھ لینا، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے استفادہ جبھی ہوگا جب عمل کیا جائے گا. قرآن کریم نے فرمایا فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، میں نے ان بندوں کو آپ بشارت سنا دیجئے. کن بندوں کو؟ جو اس قول کو غور سے سنتے ہیں، یعنی قرآن کریم کو. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور اس میں جو اچھی باتیں وہ ساری اچھی ہیں. کون سی خراب؟ ساری اچھی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، تو یہ بنیادی استماع اور اتباع، قرآن سے استفادے کے لیے بنیادی شرطیں ہیں 2، استماع اور اتباع، من جملہ اور شرائط کے. ایک شرط یہ بھی ہے کہ غیب پر ایمان ہو. قرآن کریم نے شروع میں یہ کہا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، قرآن سے فائدہ ان کو ہوگا جو متقی ہیں. اور یہ تقویٰ کا سب سے پہلا درجہ ہے، یعنی کفر و شرک سے بچا ہوا، یہ تقویٰ کا سب سے پہلا درجہ ہوگا. جن کی شان یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہے ان کو. قرآن غیبیات کو بیان کرتا ہے، کائنات کو بھی بیان کرتا ہے، اقوام کو بھی بیان کرتا ہے، لیکن قرآن کریم کے ان اقوام کو بیان کرنے کا، آسمان کے، زمین کا، جانوروں کا وغیرہ وغیرہ کا، پہاڑوں کا، سمندروں کا تذکرہ جو ہے قرآن کریم اس لیے نہیں کرتا کہ ان کی تحقیق کے اندر عمر جا کر روکنے، یہ یعنی عبرت کے لیے کرتا ہے، اللہ کی قدرت کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ واحد ہے، الہ ہے، احد ہے، لیکن قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دکھانے کے لیے یہ ساری چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں. اس قدرت کو سمجھنے کے لیے کیسی قدرت ہے، ہمارے مولانا رحمۃ اللہ خان صاحب نے آپ کو بتایا، وہ مستقل ایک فن ہے، لیکن قرآن کریم علم الحیوانات سکھانے کے لیے نہیں ہے. ان حیوانات کا علم تو آپ باہر سے حاصل کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہوگا، اور قدرت کا یقین ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا یقین ہوگا. اللہ کی وحدانیت کا یقین جبھی ہوگا جب آپ اللہ تعالیٰ کو پوری طرح قادر مانیں گے. بہرحال یہ کام نازک بھی ہے اور بہت محنت کا بھی ہے. مولانا مسلسل اس میں لگے ہوئے ہیں، آپ بھی ان کے قافلے میں شریک ہو رہے ہیں. الحمدللہ آپ نے بھی ان کو مبارکباد دی ہے، ہم سب مبارکباد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے. مزید جو ان کے دینی خدمات کے سلسلے ہیں، سیرت کے موضوع پر بھی مولانا کے مسلسل پروگرام
دہلی کے اندر ہوتے ہیں 15 دن تک، وہ بھی، اور یہ بھی، اور قرآن کریم سیرت ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سیرت تو قرآن کریم ہی ہے۔ ایک سوال ہمارا ہے، اگر جواب دے دیجیے گا۔ تو بہرحال قرآن کریم جتنا آپ پڑھیں گے اتنے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ مطلع ہوتے چلے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا نا کہ آپ کی سیرت کیا ہے؟ کان خلق هو القرآن۔ تو قرآن میں جتنی اچھی باتیں مذکور ہیں، جتنے اچھے لوگوں کے تذکرے ہیں، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کا صحیح فہم اور فہم کے ساتھ ساتھ عمل۔ قرآن کریم نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی قرآن سے استفادے کے لیے مجاہدے بھی ایک شرط ہے۔ جو حضرات اس سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں ان کی بات کہہ رہا ہوں میں، تو ایسا ہی ہوں کہ جنہوں نے ہمارے سلسلے میں مجاہدہ کیا، ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ یہ کون سا مجاہدہ ہے؟ ایمان کا، اعمال کا، اخلاق کا۔ آسان کام نہیں ہے اعمال کو درست رکھنا، اخلاق کو درست رکھنا۔ تو ایمان اور اخلاق کو درست رکھتے ہوئے آدمی قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کے کاموں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرور سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے تمام مہمان علماء کرام اور مشائخ اعظام کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے ان اکابر نے اور ان بزرگوں نے اور مشائخ اعظام نے اپنے قیمتی اوقات فارغ کیے اور میری حقیر سی دعوت پہ یہاں تشریف لائے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح آج کے ہمارے خصوصی مہمانان کرام حضرت مولانا شمیم احمد قاسمی صاحب، جناب ڈاکٹر سید فاروق صاحب، اور اسی طرح حضرت مولانا محمد یوسف اسلام پوری صاحب، الحاج قاضی اکرام حسن صاحب، اور چودھری متین احمد صاحب، الحاج عتیق الرحمن خان صاحب، اور حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب قاسمی حفظہم اللہ۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح میں اپنے تمام شرکائے اجلاس کا شکر گزار ہوں جو اس عالمی فہم قرآن کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اللہ آپ سب کو بھی اپنے خزانے غیب سے بے حد اجر عطا فرمائے اور اس عالمی فہم قرآن کانفرنس میں ہم سب کی شرکت اس عنوان سے قبول و منظور فرمائے کہ ہم میں سے ایک ایک فرد کی مغفرت ہو جائے، اور اس عالمی فہم قرآن کانفرنس کو فہم قرآن کا ایک معتبر ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ پوری امت کو قرآن حکیم میں تفکر اور تدبر کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور اظہار القرآن کو قبولیت عامہ عطا فرمائے۔ طلباء کے لیے، علماء کے لیے، عوام کے لیے قرآن سے وابستہ رہنے کا اس کو ایک معتبر ذریعہ بنائے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا اپنے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ جن کا بیان ابھی آپ نے بڑے اختصار کے ساتھ میں سنا، عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حافظ فضل الرحیم صاحب حفظہ اللہ، جو جامعہ ہدایت جے پور کے امیر ہیں، امیر الجامعہ ہیں، میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ارزقنا حب نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته واتباعه ولقاءه،
اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا. لا يخفى عليك شيء من أمرنا ونحن البائسون الفقيرون المستغيثون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المعطين ويا خير المسؤولين. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن اللهم حببه إلينا اللهم حببنا إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة إلا قضيته ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.